اقامت دین کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے لیے قرآن مجید کی ہدایات، یہ ہے اس کا موضوع۔ تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ اقامت دین کے تصور سے بحث کرتا ہے۔ تو پہلی آیات ہیں اس کی سورہ شورى کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب فلذلک فدع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ پھر ایک آیت ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ وإنا اذا اذقنا الانسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم فإن الانسان کفور۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کی گئی دین میں سے۔ کون سے دین میں سے؟ وہ دین جس کی وصیت کی گئی تھی نوح کو، اور وہی دین جو اے نبی آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ اب ایک جو جنرل اس کی رائے ہے اس کے بارے میں وہ کیا ہے کہ ان سب پر اقامت دین فرض تھی، ان اقیموا الدین۔ لیکن آپ ذرا غور سے پڑھیں تو کیا فرمایا گیا، اور مطابق واقعہ وہ بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی شریعت نہیں دی گئی، حضرت ابراہیم کو کوئی شریعت نہیں دی گئی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جو ہے وہ صاحب شریعت تھے، حضرت موسیٰ اور پھر ان کے پیروکار ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو اس میں جو ایک پڑھنے کا انداز کیا ہے کہ اس میں آپ پرنسپل کلوز مانیں اس کو، شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین، تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کی گئی ہے کہ تم دین کو قائم کرو۔ اس دین کی وضاحت ہے کہ وہی دین کے جو حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کو دیا گیا اور آپ کو بھی دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ آپ تاریخ انبیاء میں دیکھیں تو ایک بڑا خوبصورت ایولیوشن آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی دعوت صرف عقیدے کی دعوت ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ یعنی شرک سے منع کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، عقیدے کی بات ہے نا، کوئی معاشرتی برائی تو نہیں ہے شرک۔ نہی عن المنکر جو ہے معاشرتی برائیوں کا، اس کا آغاز ہوا حضرت لوط علیہ السلام سے۔ حضرت لوط، حضرت شعیب، یہ کیا ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک خاص اخلاقی معاشرتی برائی میں ملوث تھی، اس سے منع کیا۔ یعنی پہلی دعوت سیم ہے جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح والی، اس پر ایڈیشن ہے کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں، تم مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو اپنی خواہش کے ساتھ۔ اور حضرت شعیب بھیجے گئے تھے مدین کی طرف، مدین جزیرہ نما عرب کے 2 کیراوان روٹس کے جنکشن پر واقع تھا۔ یعنی اس کی حیثیت کیا تھی، ہب کی تھی، یعنی ہر 4 طرف سے، یعنی یہاں سے قافلے گزر کے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں کیا، یہاں انہوں نے وہ ہب بنا کے مارکیٹ بنا لی کہ ہر 3 طرف سے جو مال آتا تھا اس کو وہاں سے لے کر اپنی دکانوں میں رکھ لیتے تھے، اور باقی 3 طرف کے جو لوگ ہیں ان کو کنوینئنٹ ہے یہاں سے خریدنا تو وہ ان سے خریدتے تھے، لہٰذا یہ مونوپلائز کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ یہاں بھی ابھی کوئی شریعت نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں۔ آپ کی پہلی بعثت فرعون کی طرف ہے، اور اس میں آپ کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے کیا تھی، مسایہ کی تھی، نجات دہندہ کی تھی۔ اور جب فرعون غرق ہو گیا
بنی اسرائیل آزاد ہو گئے تو اب وہ جو دوسری حیثیت تھی وہ فور فرنٹ پر آئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بلایا کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور شریعت عطا فرمائی۔ اچھا، اب شریعت آئی تو شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ پورا کوڈ آف لائف ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کو نافذ کرو۔ صحرا میں نافذ نہیں ہو سکتی، خانہ بدوشوں کے اندر، اس کے لیے سیٹلڈ لائف چاہیے۔ حکم کیا ہوا؟ اپنا ہوم لینڈ فتح کرو جا کے۔ اصل بنی اسرائیل کا ہوم لینڈ کیا تھا؟ فلسطین، تو فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر اس شریعت کو نافذ کرو۔ قوم نے انکار کر دیا، نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر ان کے خلفاء نے شریعت نافذ کی، حضرت داؤد نے نافذ کی، حضرت سلیمان نے نافذ کی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یوشع ابن نون جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ان کی قیادت میں جب جہاد کیا ہے بنی اسرائیل نے تو پھر فلسطین کو فتح کیا اور وہاں وہ حکومت قائم کی ہے۔ تو اقامت دین جو ہے اس کا کام کہاں سے شروع ہوا؟ شریعت سے۔ تو اب پہلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تو قوم کو حکم ہوا کہ لڑو اللہ کے راستے میں اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے۔ اب دوسری شریعت مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ پرنسپل کلاس کیا ہوئی؟ شرع لکم من الدین ان اقیموا الدین، تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کی گئی ہے کہ تم اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو۔ یہ حصے بکھرے کیا ہیں؟ چرچ اینڈ اسٹیٹ کا فرق، کہ کچھ معاملوں میں اللہ تعالیٰ کی ماننا اور کچھ میں منمانی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے حصے بکھرے ہو گئے۔ دین کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پوری زندگی میں اس دین کو نافذ کرو۔ اگر پوری زندگی میں نافذ نہ کیا جائے تو اس کے حصے بکھرے کیے جائیں تو وہ کیا ہے؟ ولا تتفرقوا فیہ، یہ جو فیہ واحد مذکر کی ضمیر ہے کدھر جا رہی ہے؟ دین میں حصے بکھرے نہ کرو، آپس میں حصے بکھرے نہ ہو۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو، یعنی دین کے حصے بکھرے نہ کرو۔ اب اس کی پرابلمز، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی جدھر تم مشرکین کو بلاؤ گے یہ ان پر بہت بھاری ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ آپ کی دو طرح سے مدد فرمائے گا۔ نمبر ایک، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا وہ اپنے لیے پسند فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر حضور کی جھولی میں ڈال دیا۔ آپ نے تو دو کو چوائس دیا تھا نا، تو حضرت عمر کو اللہ کو پسند آئے تو اللہ نے پسند کر کے حضور کی جھولی میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو بھی رجوع کرے گا، ہدایت کا طالب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو لازماً راستہ دکھائے گا، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے؟ آخر حضور کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا نا، تو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا، ڈائریکٹ کرے گا ان کو جو رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب آیا بنی اسرائیل کا ذکر، وَمَا تَفَرَّقُوا، لیکن انہوں نے تفرقہ نہیں کیا۔ مراد آگے سے واضح ہو جائے گا، بنی اسرائیل مراد ہیں، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید یہ وضاحت فرماتا ہے کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو، مثلا تحویل قبلہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، کہا ہے نا۔ تو من بعد ما جاءہم العلم، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بغیم بینہم، صرف باہم ضد کی وجہ سے، کہ ہے تو اللہ دا رسول ہی پر کیونکہ ساڈے شریکاں چوں آیا، چچا تایا کے بیٹے شریک ہوتے ہیں نا، تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کیا ہیں؟ پتریر ہیں، لہذا انہوں نہیں مننا، بغیم بینہم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل جان بوجھ کا ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، تو پھر ان کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اب اس کا جواب ہے فَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، انہیں ویسے ہی کتاب کے بارے میں کھلے کھلے شک ہیں، شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے بھی نہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں ہمارے یہ انٹلیکچوئلز جو ہیں یہ کھل کر کہتے نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے قرآن مجید کو، لیکن اتنی اخلاقی جرت بھی ان میں نہیں ہے کہ کھل کر انکار کر سکے، مار بھی نہیں کھانا چاہتے، کریکٹر نہیں ہے نا۔
اس کے بعد جو زبردست آیت ہے یہ ہے اہم ترین آیت، یعنی یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں، یٹ فَلِذَلِكَ فَدُعُ، تم انہیں اسی کی طرف بلانا. کس کی طرف؟ یہ ذالکہ کدھر جا رہا ہے؟ اقامت الدین. فَلِذَلِكَ فَدُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم ملا ڈٹے رہنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرنا، کہنا کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس سب پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب نازل کیا مجھ پر، تو وہ جو سورہ قصص میں فرمایا نا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن مجید فرض کیا ہے وہ آپ کو لازماً منزل مراد تک پہنچائے گی. تو یقین ہو اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اور اللہ تعالیٰ کے سپرویژن پر اور اللہ تعالیٰ کے سپورٹ پر، تو کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَدُعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. یہ خواہشات کیا ہے؟ یعنی جب بھی آپ اقامت دین کی بات کریں گے تو آپ کو اقامت دین کے مخالفین کمپرومائز کی طرف لے کے آئیں گے. گیو اینڈ ٹیک، کمپرومائز ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک سے ہوتا ہے. اچھا چلو اینی اسی تہاڈی مان لینے تسی ساڈی اینی مان لو. اور جب بھی کوئی اقامت دین والی جماعت کمپرومائز میں جائے گی تو وہ لوز کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیشکشیں ہوئیں، بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بن جاؤ. اب خیال آتا ہے نا کہ جی میں بادشاہ بن جاؤں گا تو سارے اختیارات میرے ہاتھ میں آ جائیں گے تو میں چپ کر کے نافذ کر دوں گا. ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن لہذا آپ نے کچھ قبول نہیں کیا تو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہنا میں تو اس سب پر یقین رکھتا ہوں جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. ایک ہے تمام انبیاء کرام کے بارے میں سورہ حدید میں فرمایا گیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان عدل بھی اتاری. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اس میں اور امرت لِأَعْدِلَ میں فرق محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہے تلقین کرنا کہ زیادتی نہ کیا کرو. عدل کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا عدل کہلاتا ہے. انصاف نہیں، عدل. اور لوگوں کو تلقین کرنا کہ لوگوں کو حقوق ادا کرو، زیادتی نہ کیا کرو، یہ کیا ہے؟ عدل کی تلقین ہے. یہ سارے پیغمبروں نے کی ہے. لیکن یہ جو بات یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہو کہ امرت لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں، یہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ میں تم پر حاکم بن کر تم پر عدل، تمہارے درمیان عدل کروں گا. اس کے بعد فرمایا اللہ ربنا و ربکم، اسی آیت کے اندر اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میرے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، اب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی حجت بازی، دلیل بازی کی گنجائش نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا. وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس پوری صورت میں سورہ شورا میں امر کے جمع کے دو ہی صیغے ہیں صرف. ایک ان اقیموا الدین اور دوسرا استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جس کو ایورٹ کرنا، یعنی جو ارریزسٹیبل ہوگا. یہاں پر نیچے ترجمہ جو لکھا ہوا ہے جو ارریزسٹیبل ہوگا، یعنی آپ کو عدالت کے سمن آتے ہیں تو آپ کو اس کو 100 طریقوں سے ریزسٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ دن جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ارریزسٹیبل ہوگا. لا مرد لہ، جس کو رد کرنا ممکن نہیں ہوگا. من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. ما لکم من ملجأ یومئذ، اور اس روز تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ تم ریفیوز کر سکو گے اس کو، اس حاضری کو. فإن أعرضوا، تو اے نبی اگر یہ منہ پھیریں آپ کی دعوت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا،
تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر کوئی داروغہ یا ایڈمنسٹریٹر بنا کر آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجیے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم کسی انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو یہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر انسانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کی، جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور فرق جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا کہ انبیاء کرام کے لیے جو ان کی ڈیوٹی کے اعتبار سے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ دائی، مبلغ، منذر خبردار کرنے والے، نذیر، مبشر خوشخبری دینے والے، اللہ کی گواہی دینے والے، شہداء۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی سچا دین دے کر بھیجا، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ ایک دفعہ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور 2 مقامات پر فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ اللہ تعالیٰ کا غلبہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اچھے مسلمانوں کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ نماز، روزہ، تہجد یہ کروا لو۔ اسی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارا اسلام کا ایک قانون وراثت ہے، اور اس میں جہاں مرنے والے باپ کے بیٹے وارث ہیں تو وہاں بیٹیاں بھی وارث ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ 1:2 کی ریشو ہے۔ لیکن کون سی چیز ہمیں روکے ہوئے ہے کہ ہم بہنوں کو ان کا حصہ نہ دیں؟ موت پہندی ہے بہنوں حصہ دینے۔ بڑا کوئی شریف نیک آدمی ہے نا، وہ بہن کو پوچھتا ہے کہ آپا تو حصہ تو نہیں لینا؟ تو جی آپا نے کہتا ہے لینا ہے تو بس تیری میری بس، تو میری منجنی میں ہاتھ نہ لائیں، آ کے میری میت تے بھی نہ آئی، میری قبر تے بھی نہ آئی، تیری میری بس۔ اب بہن بیچاری کیا کرے گی؟ مجبوراً کہے گی نہیں میں نہیں حصہ لینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تو آپ نے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اب میرے ذمہ ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں، اللہ کے احکام کو نافذ کروں۔ اگر سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تم پر فرض ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں سے ہر کبھی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ جس نے دوسروں کا غصب کیا ہوا ہے میں اس سے وصول نہ کر لوں تو اس کا مطلب میں نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اور تم میں سے ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو حق دلا نہ دوں۔ آج اگر پنجاب میں، سرحد میں، سندھ میں اللہ کا دین قائم ہوتا ہے تو عورتیں جن کے بھائیوں نے ان کے حق مارے ہوئے ہیں وہ مظلوم ہوگی نا، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان سے ان کا حق چھین کر ان کو دلائے۔ کون تیار ہے ہم میں سے؟ ایون وہ لوگ کہ جو اقامت دین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جو بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک فی الحکم نہیں سمجھتا کہ حکم اسی کا چلے گا، اسے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کبھی پسند نہیں۔ اب یہ جو آگے آ رہی ہے، یہ سبق نمبر 2 جو ہے، یہ اصل میں یہاں تو یہ پہلی آیت تو اضافی طور پر آ گئی نا، جو پہلے اس تصور کو واضح کرنے کے لیے۔ اور نوٹ کیجئے کہ اس کے قریب کا بھی کوئی لفظ کسی اور نبی کے لیے نہیں آیا۔ یعنی اقامت دین جو تھی وہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا شروع ہوا حکم، اور پھر اب چل رہا ہے۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک تم تورات و انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ اس سے پہلے اقامت دین کا کوئی تصور نہیں۔ ایک ایکسپلینیشن یہ دی جاتی ہے کہ ان کی زندگی میں یہ مرحلہ ہی نہیں آیا۔ اقامت دین تمام نبیوں پر فرض تھی، ان کا وہ مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ خام خواہ دور کی تعویل ہے۔ سیدھی بات کیا ہے کہ ان کی دعوت کے اندر بھی اس کا ذکر نہیں ہے اقامت دین کا۔ سیدھا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں،
بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ ہے کل دعوت حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت صالح کی پڑھ لی گئی قرآن مجید. اب جو اگلا سبق اصل میں یہ اگلی آیت جو ہے، آخری آیت سورہ فتح کی، یہ اس سے دوسرا سبق جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، البتہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو کہ وہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں اللہ کے حضور. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں. فضل کیا ہوتا ہے؟ گریس، یعنی آؤٹ آف، یعنی حق سے زیادہ جو کسی کو دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گریس کہلاتا ہے. گریس مارکس کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے پرچہ حل کیا، 45 نمبر تو آپ نے سیکیور کیے. پاس ہونے کے لیے 50 چاہیے تھے، تو آپ کو یونیورسٹی نے یا بورڈ نے 5 نمبر اضافی دیے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ گریس مارکس. تو فضل کا ترجمہ انگریزی ترجمے میں آپ دیکھیں گے گریس. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیکنگ دا باؤنٹی اینڈ پلیئر آف اللہ. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر، ان کے چہروں پر زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے ہیں. یہ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ کا زرع اخرج شطاہ، کہ جیسے کوئی بیج ہے کہ جو اپنی سوئی نکالتا ہے، جو چھوٹی سی ڈنڈی اس کی نکلتی ہے پھٹنے کے بعد، اور پھر فازرہ، پھر وہ اس کو سٹرونگ کرتا ہے. فاستغلظ، پھر وہ تھک ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی جو پہلا پودا ہوتا ہے باریک سا، تو وہ آندھی سے جھک جاتا ہے، لیکن وہی درخت جب سٹرونگ ہو جاتا ہے تو پھر تیز سے تیز آندھی بھی اس کو جھکا نہیں سکتی، اس لیے کہ اپنی سہارے پر وہ کھڑا ہے. یوجب الذرہ، یہ یعنی امیز کرتا ہے، بہت دل کو بھاتا ہے کس کے؟ کسانوں کے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کافروں کے دل جلائے. یعنی جوں صحابہ کرام کی جماعت سٹرونگ ہو رہی تھی تو کافروں کے دلوں پر سانپ لوٹ رہے تھے کہ ایک ہی ہو گیا، ایک ہی ہو گیا، ایک ہی ہو گیا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ مغفرتاً و اجرا عظیما، بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا. بخشش کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی، ایون یو؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. دیکھیں نا، حساب تو حساب ہوتا ہے نا. پھر اگر خالص حساب ہو تو پھر تو میرے ایک ایک بال کا بھی حساب ہونا ہے، آنکھ کا بھی حساب ہونا ہے. اور کوئی مرد اللہ کا، باپ کا بیٹا، ماں کا بیٹا جو ہے وہ آنکھ کا حساب نہیں دے سکتا. سب سے مشکل حساب مرد کے لیے کیا ہے؟ آنکھ کا حساب. تو جب حساب ہوگا تو پھر دو پہلوؤں سے حساب ہوگا. پہلی بات تو یہ میری نعمت تھی، اس کا حساب دو، اور پھر یہ اس کو مس یوز کہاں کیا، اس کا حساب دو. انسان جو ہے یہ مجبور ہے، ہر چیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ ویژولائز کرتا ہے، پکچر دیتا ہے اس کو. یعنی کسی ان نون نمبر سے بھی فون آئے نا، آپ بات کرتے ہوئے اس کی کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں ضرور بناتے ہیں نا، خواہ وہ عورت کیوں نہ ہو. اور موسٹلی آواز کے حساب سے، آواز خوبصورت ہو تو شکل بھی خوبصورت ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور آواز کڑک سی ہو تو شکل بھی اسی طرح کی بنے گی. اسی طرح آخرت کا بھی ہم کوئی نہ کوئی نقشہ ضرور بناتے ہیں. جب میں چھوٹا تھا میں سوچا کرتا تھا کہ قیامت کے دن وہ جو وزن اعمال ہوگا
کیسے ہوگا؟ کتنا بڑا وہ رجسٹر ہوگا جس میں کسی شخص کی زندگی کے وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی لکھے ہوئے ہوں. اگرچہ اب کمپیوٹر نے آ کر وہ آسان بنا دیا، اگر وہ سافٹ فارم میں ہو اور وہ یوں کر کے فیڈ کیا جائے اعمال نامہ اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے. اب کیا ہوئی؟ آخرت کنسیویبل ہو گئی، پہلے کنسیویبل نہیں تھی، صرف یقین پر تھی. جو نقشہ بنتا ہے عام طور پر ہمارے ذہنوں میں وہ کیا ہے کہ اعمال نامہ فیڈ ہوگا، اگر رزلٹ آیا کہ 51% نیک اعمال ہیں تو میں سیدھا جنت میں گیا. یہ اعمال نامے تو ہمیں دکھانے کے لیے ہیں، اقرا کتابک پڑھ ذرا اپنا اعمال نامہ، لیکن اگر پورا حساب ہوا ہم سب کا تو پھر نہیں جاتے ہم جنت میں. اگر رزلٹ ڈسپلے ہو گیا فارگیون غفرا 3 حرف تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر یہ 3 حرف مجھے نہیں ملے تو میں گیا. مغفرت جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبیوں کو فاستغفر لذنبک، اپنی کمیوں کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کیا کرو. تو نیور ایور ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ ہم چونکہ دین کے، اور یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں عام کرتا ہے، خاص طور پر ہم وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دین کی کچھ سمجھ عطا کرتا ہے، کچھ ذمہ داریوں کو شعور دیتا ہے، اور ہم دین کے تقاضے اپنے خیال کے مطابق پورے کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھی کرتے ہیں، پھر دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں، شہادت کا کام بھی، اور پھر اقامت دین کی بھی جد و جہد کر رہے ہیں. تو شیطان ہمیں ایک مظلوم میں مبتلا کرتا ہے کہ میں بس پاس ہی پاس ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہنا. اگر اللہ کے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی ہے تو عبد السمیع کو تو پھر بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ اس لیے کہ اس کے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، کمیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں. تو جو انسان کے لیے اصل سیویئر ہے، جو بچانے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 3 حرف غفرا بخش دیا گیا، فورگیون. کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. کس چیز کا؟ مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا. اب یہی مضمون سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، الفاظ بدلے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا. یعنی ارتداد کے معنی کیا ہے؟ سٹیپ بیک. ایک ہے قانونی ارتداد کہ کلمہ کفر زبان سے کہہ کر اسلام سے باہر ہو جانا. مجھے میں نے کہا نا کہ امام صاحب نے یعنی حدود قائم کی ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے، اور پھر یہاں تک یہ مکروہ ہے، یہ اور زیادہ مکروہ، لیکن یہاں جا کے اس کو کراس کرو گے لائن تو یہ کیا ہے؟ باہر ہو جاؤ گی. تو ارتداد ایک تو ہے کہ بالکل دین سے باہر ہو جانا ہے، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ انسان دائرہ اسلام میں آیا، دین کے تقاضے سامنے آئے، لیکن وہ تقاضے بڑے بھاری لگے اور انسان نے آہستہ آہستہ ان سے جی چرانا شروع کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ارتداد کا آغاز ہے. من یرتد منکم عن دینہ. تصویر منافقوں کے ذہن میں رکھیں کہ انہیں اللہ کے راستے میں جہاد ان پر بہت بھاری تھا، مال و جان خرچ کرنا، اللہ کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت، یہ کیا تھے؟ ان کے لیے بھاری پتھر تھے. تو فرمایا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا، عملاً اسے یاد رکھنا چاہیے کہ فسوف یات اللہ بقوم، اللہ عنقریب ایسے لوگ لے آئے گا یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ پیار کرے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے تو وہ بچھے ہوئے ہوں گے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے. وہی بات جو وہاں کیسے کہی تھی، وہاں بھی آئے تھے نا الفاظ، وہ کیا الفاظ تھے بھرا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مضمون وہی ہے لیکن الفاظ بدل گئے. عزت علی الکافرین، اذلت علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے، اور عزت علی الکافرین، کافروں پر چڑھے ہوئے، چھائے ہوئے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. لا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے. لا یخافون لومۃ لائم، یہ لومۃ لائم کیا ہے؟ ملامت. اپنے بھی ملامت کریں گے اور دوسرے بھی ملامت کریں گے. کافر تو ملامت کریں گے
ظاہر ہے اپنے مقصد کے لیے، لیکن آپ دین میں ایکٹیو ہوں گے تو آپ کے اپنے بھی آپ کو ملامت کریں گے، آپ کے والد صاحب بھی آپ کو سمجھائیں گے، ماں بھی بڑے پیار سے آپ کو گھیرنے کی کوشش کرے گی، آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو سمجھائیں گے، دوست بھی سمجھائیں گے، والد کا دوست بھی آپ کے ملنے کے لیے آئے گا، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ ہوش کے ناخن لو، تمہارا مستقبل ہے، ابھی پڑھائی کے دن ہیں، یہ سارے کام کرنے کے لیے بڑے وقت پڑا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ملامت۔ فیض کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ چھوڑا کروں نے کوئی نابو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، کہ بڑے تیر چلے ہیں، دل زخمی ہے لیکن ندامت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کردار ایک بندہ مومن کا جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ شریف ہے، والدین کی بے عزتی نہیں کرتا، ان کے سامنے بولتا بھی نہیں، لیکن اپنی جگہ ڈٹا بھی رہتا ہے، ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عنایت و مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا کا ایک بڑا خوبصورت مقام ہے کہ جو لوگ، وہ جماعت کے جو اقامت دین کے لیے کام کرنے والی ہے، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، یہ پڑھنے والا مقام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے تو یہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے، فما اوتیتم، جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان یا دنیاوی زندگی کے انجوائمنٹ ہے، متاع کے دونوں ترجمے میں۔ اس کے مقابلے میں وما عند اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تمہارے لیے، خیر و ابقا، وہ بیٹر بھی ہے اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، الفاظ بدل بدل کر آیا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں کیسے آیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا۔ سورہ نحل میں کیسے آیا؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ اقامت دین کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن کیسے لگائیں گے؟ جب یہ یقین ہوگا کہ ہمیں اجر آخرت میں ملے گا۔ اگر ہم نے اجر دنیا میں مانگنا شروع کیا یا اس کی پرتلاش کی تو عین ممکن ہے وہ نہ ملے اور آخرت بھی چلی جائے۔ اصل کیا ہے؟ یہ ساری ایفرٹ ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے۔ اگر انسان دنیا میں کامیابی کے لیے کریزی ہو جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی منزل کھوٹی کر لے گا۔ تو ساری کی ساری حاصل کیا ہے؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے یا انجوائمنٹ کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بیٹر بھی ہے، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی۔ لیکن وہ ہے کس کے لیے؟ دنیا کا سامان سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، بھوکا نہیں مارتا انہیں بلکہ زیادہ ہی دیتا ہے۔ لیکن آخرت کیا ہے؟ وہ خاص ہے کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اپنے رب پر بھروسہ انیویٹیبل ہے، اور وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیول کا اگر ہوگا توکل تب انسان کام کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یقین نہیں ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میں کھلا رہا ہوں، اور اگر میں دین میں ایکٹیو ہوں گا تو مجھے ایجنسیز پکڑ کے لے جائیں گے، لہذا میں ڈنڈی ماروں گا، اوائڈ کروں گا، کنارے کنارے رہوں گا، منجھدار میں نہیں کونجوں گا کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ یا جماعت تو روز بلا لیتی ہے،
کبھی کہتی ہے جڑا مرے جاؤ ہفتے کے لیے، کبھی کہتی ہے جی فلانا اجتماع ہے، کبھی کہتی ہے جی فلان جگہ جانا ہے. تو پھر میرا فیوچر جو ہے وہ تو ایٹ سٹیک ہے. جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل نہیں ہوگا کہ نحن نرزقہم و ایاکم، تمہارے بچوں کو بھی ہم کھلاتے ہیں اور تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، اس وقت تک انسان یہ جد و جہد نہیں کر سکتا. اور جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی. جس کو ابھی جان و دل عزیز ہیں، قربانی نہیں دینا چاہتا، وہ بھول جائے اس کام کو، آرام سے گھر بیٹھے. اس راستے پہ آنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھروسہ کر کے آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کھلا رہا ہے اور میرے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ میں بیچ میں سے ہٹ جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بہتر کھلائے آج سے. جب تک یہ یقین نہیں ہوگا آپ یہ جد و جہد نہیں کر سکتے. تو وما عند اللہ خیر و ابقی، لیکن ہے وہ کس کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کی باتوں سے. یعنی عام جو دوسرے معاملات ہیں ان میں واضح بچنا، اور وہ ٹارگٹ میں تھا نا، وہ ایک دائرہ ہے کہ یہاں سے آگے حرام شروع ہوتا ہے. تو عام معاملات میں اگر آپ آؤٹر لائن پر بھی چلے جائیں تو گزارا ہو جائے گا. لیکن جو جنسی معاملات ہیں ان میں کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی جو فحاشی ہے اس سے بھی بچنا پڑے گا، تب آپ بچ سکتے ہیں. ورنہ تو جو صبح ہم تفسیر سے جان چکے کہ اگر آپ اس راستے پر چلیں گے تو یو ول گیٹ انوالوڈ. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی تمام باتوں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی تنک مزاجی جو ہے یہ اقامت دین کے کارکن کے لیے جائز نہیں ہے. بڑا ٹھنڈے مزاج کا ہونا چاہیے. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. ایک طرف کیا ہے کہ امیر کی اطاعت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک لازم کیا ہے کہ جب تک کفر بوا کا حکم نہ ملے کہنا مانو. اور نماز میں کیا سکھایا کہ امام بھول گیا نماز میں، دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا وہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا. آپ کو صرف سبحان اللہ کہنے کی اجازت ہے، آپ پر لازم ہے کہ امام کے ساتھ غلطی کریں اور امام کے ساتھ ریکٹیفائی کریں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا امام تو بھول گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، مجھے تو یاد ہے، میں فٹ فٹ یاد پڑھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. دوسری طرف کیا ہے، امیر خدا نہ سمجھے اپنے آپ کو، مشورہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک ہی مسلمان سے کرو. دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خاص صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہوں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. یہ اعتماد ہے اپنے ان دونوں ساتھیوں پر، اگر یہ متفق ہو جائیں تو اٹس آل رائٹ. تو مشورہ، اس کو پریکٹس میں لانا، مشورہ دکھانے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی سینسٹیو عقل دی ہے. آپ کسی کو چیٹ کر رہے ہیں تو وہ زبان سے ثابت نہ کر سکے بے شک کہ آپ نے یہاں چیٹ کیا، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ 2 نمبر آدمی ہیں. ٹھیک ہے، لہذا ایک سنسیئر مشورہ کہ کھلے دل کے ساتھ رائے لی جائے اور ہر ساتھی کی رائے کو کنسیڈر کیا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، پھر اللہ سے دعا کر کے استخارہ کر کے فیصلہ کیا جائے. یہ کیا ہے، اس سے اپنے ساتھیوں کو آپ سینس آف پارٹیسپیشن دیتے ہیں. اگر آپ اتھارٹیٹیو انداز اختیار کریں گے، یہ اصطلاحات جو ہیں یہ مینجمنٹ کی اصطلاحات ہیں، یہ 3 ٹائپس آف مینیجرز کہلاتے ہیں. ایک اتھارٹیٹیو مینیجر ہے کہ جو اپنی حکم چلاتا ہے صرف. ایک کنسلٹیٹیو مینیجر ہے جو ہر معاملے میں کھلے ذہن کے ساتھ آتا ہے اور ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے. بیسٹ مینیجر جو ہے مینجمنٹ میں وہ پارٹیسپیٹیو ٹائپ کہلاتا ہے کہ اس کے اپنے ذہن میں بھی ایک نقشہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا نقشہ آ کر اپنے ساتھیوں کے پاس ایسے آتا ہے کہ ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ کر آگے چلتا ہے، اگرچہ اس کے ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ لیکن یہ آگے نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنی رائے کی قربانی دے کر اپنے ساتھیوں کی رائے پر اسٹریٹجی بدلی ہے. کیا کچھ نہیں کیا، لوگوں کو
سینس آف پارٹیسپیشن دینے کے لیے کہ یہ سب آپ کا کام ہے اور یہ بیسٹ سمجھا جاتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. یعنی اوپر کیا فرمایا تھا؟ دیکھیے آیت نمبر 37 میں دیکھیے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں. یہاں کیا فرمایا؟ اس کی الٹ بات فرمائی، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں. یعنی ہمارا دشمن آج ویسٹ جو ہے ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم بڑے سافٹ ہو جائیں، بڑے سافٹ ہو جائیں اور ہم ان سے بدلہ بھی نہ لیں. اور اگر آپ کے پیچھے نظر اقامت دین ہے تو پھر آپ کو اتنا بھی سافٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کا آپ انتظار کریں گے. جب غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا تو انہوں نے ڈھونڈ کر امیہ بن خلف کو قتل کیا. یہ بدلہ نہیں تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ کو ذاتی رنج پہنچایا تھا، آپ نے ان کے کہا ان کی توبہ قبول نہیں ہے. کیا مطلب تھا؟ کہ بہرحال ایک انسان ہے نا، پتھر تو رکھا ہوا سینے کے اندر، دل رکھا ہوا ہے جو دھڑکتا ہے، جو سینسٹیو ہے. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور کسی برائی کا بدلہ تو اس جیسی ہی ایک برائی ہے، دو نہیں، دونوں نکرہ ہے نا، جزاء سیئۃ اور سیئۃ مثلها، کسی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی ایک برائی ہے. فمن عفا واصلح، اگرچہ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ، ہاں ظلم کیے جانے کے بعد جو کوئی بدلہ لے، فاولئک ما علیہم من سبیل، ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، گناہ بلیم تو ان پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، البتہ جو بھی جھیلے، برداشت کرے اور معاف کرے. ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، آسان کام نہیں. سورہ صف کی آیات ہیں یہ، پہلی 4 آیات، یہ بڑی دلچسپ آیات ہیں. ان کو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ایک نظر ڈال لیں. فرمایا سبح للہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان، ترجمہ دیکھ لیں نیچے، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. all in the heavens and the earth and even in the earth glorifies Allah. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ is mighty wise. یا ایھا الذین آمنوا، اب اس کو نوٹ کیجئے کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرے. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ پاکی بیان کرنا بھی، اور تسبیح پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ دونوں مفہوم ساتھ رکھا کریں. وہی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جب ہم ذرا تھوڑے سے یعنی قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں تو جو روایتی مفہوم ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، بلکہ ہم ان کو ذرا لکنگ ڈاؤن اپان شروع کر دیتے ہیں کہ گھٹیا سے کام ہے. حالانکہ یہ دونوں کام کرنے کے ہیں. تسبیح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، تسبیح کرنا یہ بھی کرنے کا کام ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، کیا ہے؟ تسبیحیں تو ہیں. نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ، کیا یہ تسبیح تو ہیں؟ تو یہ سمجھنا کہ یہ نہیں ہے، دونوں ہیں. تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں پر وہ تسبیح مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے، آل مائٹی ہے اور آل وائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی جو کہتے ہیں کرتے نہیں. اور اوپر ہیڈنگ کیا ہے؟ تسبیح. چوتھی آیت کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. Indeed, Allah on contrary loves those who fight in His cause in a battle array, trying to make Allah actually glorious on the earth. اب کیا مفہوم ہوا ان کا؟ ملاؤ ان چاروں آیاتوں کو، کیسے ملیں گی؟ کہ آسمان کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو کر ہی رہی ہے. مسلمان کے فرائض میں سے بھی ایک فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، نماز پڑھنا. بندہ مومن کی فارمل تسبیح کون سی ہے؟ نماز. ویسے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن فارمل تسبیح کون سی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا فارمل طریقہ کون سا ہے؟ نماز.
نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح کون سی ہے؟ اللہ اکبر. اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، اور آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے 6ٹھی مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اب کوئی شخص یہ گردان کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جبکہ اللہ تعالیٰ زمین پر بڑا نہیں ہے، اس کی سنتا کوئی نہیں، اس پر تو آتا ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ. بندہ مومن کی فارمل تسبیح نماز ہے، اور نماز کی سب سے فریکوینٹ تسبیح اللہ اکبر ہے. آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی سنتا کوئی نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن ساتھ نہیں لگا رہے، تو کیا ہے؟ یو آر لائنگ. جھوٹے ہو. کیوں کہتے ہو ایسے جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس پر کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کو پیار کس پہ آتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ کو پیار ان پہ آتا ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. کیسی جنگ؟ کانہم بنیان مرصوص، جیسے سیدھا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ پیٹھ نہیں دکھاتے. پھر اسی پر علامہ اقبال کی 2 رباعیاں ہیں. یعنی ایک کیا ہے؟ آپ مسجد میں بے شک لاؤڈ سپیکر پر اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی زمین آسمان ہلتے ہیں؟ آپ ابھی باہر نکل کر سڑک پہ جا کے کہیں اللہ اکبر، پولیس آ جائے گی کہ فوراً BBC کا بھی خبر آئے گی کہ آج جڑاں والے میں ایک طلباء کی تنظیم کے کچھ نوجوانوں میں سڑک پر آ کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے. کیوں؟ جب آپ سڑک پہ نکل پہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں یو مین اٹ، وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے. اور جب آپ نرا اللہ اکبر وداؤٹ دس ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے. تو اس کیس میں تو اللہ تعالیٰ کو آپ پر غصہ آتا ہے. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے جان مال کھپاتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم پر پیار آتا ہے. تو اقبال نے کیا کہا؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. مجاہد بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے نا، تو ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور دوسرا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ گلوریس ان کی ربائی ہے. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مند، سیلف کانشیس اینڈ گاڈ لونگ. یہ جو آسمان و زمین کو ہلا دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، یہ کیا ہیں؟ یہ گاڈ لونگ اینڈ سیلف کانشیس لوگ ہیں. اور یہ وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملاؤں نباتات و جمادات. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو کر ہی رہی ہے، لیکن اے مومن ہم نے تم پر یہ فرض کی ہے لیکن اس کے لیے پیدا نہیں کیا، پیدا ہم نے اس کام کے لیے تمہیں کیا. پھر مثال دی اس کے بعد، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آیت نمبر 5 دیکھیے. اینڈ ریمبر وین موسیٰ said to his people یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي، او مائی پیپل وائی ڈو یو ویکس می، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ while you know very well that I am indeed Allah's messenger sent towards you. فَلَمَّا زَاغُوا، اور جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جہاد کا حکم، اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ